बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो तीन खबरें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का मामला, क्योंकि वो आजकल मीडिया की एक बार फिर जीनत बन गए हैं और उन्हें कोई और मीडिया अज खुद उनको जीनत नहीं बना रहा, बल्कि बाजवा साहब जो हैं वो बुलाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और टेलीफोनिक रब्ते करते हैं। उनको टेलीफोन किए जाते हैं जर्नलिस्टों की तरफ से। ज़ाहिर है जर्नलिस्टों ने, एंकर पर्सन ने, वो तो ख़बर की तलाश में होते हैं और रिपोर्टर का काम, जर्नलिस्ट का काम ही हर वक्त ख़बर की तलाश और ख़बर की खोज लगाना होता है। और किस भी स्टोरीज़ मिलें और ख़ास तौर पे कॉन्स्पिरेसी से मुतालिक स्टोरीज़ मिलें तो वो तो उनके लिए बहुत ही मज़े का काम होता है। इसलिए आजकल ये काम चल रहा है। लेकिन बाजवा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू की वजह से न सिर्फ बाजवा साहब के लिए अपने लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि न सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि इदारे के लिए भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और चूँकि 2 साल तक बोलना नहीं होता आफ्टर रिटायरमेंट और ख़ामोश ज़िंदगी गुजारनी होती है, और लेकिन हो ये रहा है जैसे जनरल राहिल शरीफ हैं, 3 साल गुजार के गए, खामोश हो गए। किसी किस्म की उनकी कोई मीडिया टॉक, किसी जर्नलिस्ट से रब्ता या कोई ख़बरों की जीनत कभी नहीं बने वो। उससे पहले जनरल कियानी साहब थे। जनरल कियानी साहब भी कभी भी इस तरीके से मंजर आम पे नहीं आए जिस तरीके से कमर जावेद बाजवा साहब आ रहे हैं। इसलिए कियानी साहब के बारे में भी कोई ऐसा इशू खड़ा नहीं हुआ। उनके भाइयों के हवाले से हुआ, उन्होंने वजाहत कर दी और उसके बाद कियानी साहब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो भी रिटायर्ड आर्मी चीफ या रिटायर्ड जर्नल या रिटायर्ड जज, इवन जजेस भी जो रिटायर होने के बाद इस तरीके से आते हैं, अखबारात की ख़बरों की जीनत बनते हैं या मीडिया में इन होने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन पर तनकीद भी होती है और मसाइल पैदा होते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके साथ भी यही हुआ था कि वो रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहे। लेकिन वो चूँकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे, सदर पाकिस्तान भी रहे थे और दबंग थे, और मीडिया उनको लेता था, ख़बरों अपने प्रोग्राम्स में लेता था, इंटरव्यूज़ करता था, लेक्चर देने जाते थे। तो उनके लिए भी उसी वक्त ही मसाइल पैदा होना शुरू हुए जब उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट बाकायदा तौर पे मीडिया में आके इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए और जो गई गुजरी बातें हैं उनको ज़िंदा करने की कोशिश की। और उसकी वजह से फिर जो उनके मुखालिफिन थे वो हरकत में आए और उनके मुखालिफिन ने भरपूर तरीके से उनके इंटरव्यूज़ का, उनकी गुफ्तगुओं का फ़ायदा उठाया और जो इंटरव्यूज़ जो करते रहे वो देते रहे, सवालों के जवाब देते रहे। वही गुफ्तगू जो है उनके लिए वबाल जान बन गई। और उनको ख़ास तौर पे मैं ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि DGISPR की तरफ से फिर बिलाखिर एक दफ़ा कहना पड़ा तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से कि वो चूँकि उनको फ़ौज का तर्जुमान न समझा जाए, उनका मौक़िफ़ जो है वो फ़ौज का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड सदर हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, उनको एज पॉलिटिशियन लिया जाए। और फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल वो सज़ा से न बच सके। अब आगे बढ़ते हैं। यही काम अब बाजवा साहब कर रहे हैं। बाजवा साहब क्योंकि बाजवा साहब की तलखियाँ जो हैं उससे ज़्यादा हैं उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी उतनी ही तलखी है और बहुत ज़्यादा तलखियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। फिर दीगर जमातों के साथ बहुत ज़्यादा तलखियाँ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेती है और ज़रा थोड़ा सा दरगुजर से काम लेती है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है उसका, और वो इन मामलात में उलझने की कोशिश नहीं करती और सिर्फ अब तक एक ही काम कर रही है और अच्छा करे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को जो फांसी दी गई थी उनकी फांसी का जो स्टिग्मा है वो ख़त्म किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मामला। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहबा, उनके लिए जो तल्ख़ यादें हैं जनरल बाजवा साहब से मुतालिक वो बहुत ज़्यादा संगीन हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनकी तलखियाँ हो गई। अब वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि खामोश हो जाते, आराम से, जैसे उन्होंने कहा था अपनी आखिरी तकरीर में कि वो गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन वो गुमनामी में नहीं गए। अब रोज़ वो कोई ना कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं, वो अखबारात की ज़िनत बनती है, प्रोग्राम की, सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, फिर उसका काउंटर नैरेटिव आता है। पिछले दिनों जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने सारी बातें लिख दी और अभी सिलसिला वो जारी है। जो कुछ भी उनको ब्रीफ किया गया वो उस ब्रीफ को आगे फैला रहे हैं और अपने कॉलम की ज़िनत बना रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि
اب انہوں نے یہ ساری جو گفتگو باجوہ صاحب کر رہے ہیں وہ اصل میں اعتراف جرم ہے، کیونکہ آرمی چیف کا کوئی کام نہیں، آئین کے تحت آرمی چیف کا کوئی کام نہیں ہے، ایون فار پاکستان کا، کہ وہ پالیٹکس میں اس طریقے سے انوالو ہوں۔ سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، لیگل فورم موجود ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، ڈیفنس کمیٹی ہے، ہر چیز موجود ہے، ان فورمز پہ آ کے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے، حکومت کا تختہ الٹنا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور یہ کہنا کہ ہاں ہماری ریڈنگ تھی، ان کی ریڈنگ تھی باجوہ صاحب کی کہ پی ٹی آئی خطرناک ہے اور ان کا عمران خان کا جاری رہنا خطرناک ہوگا ملک کے لیے، اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے رجیم چینج سے متعلق اور پھر مراسلہ جو آیا تھا، تو یہ سارے کا سارا تو پھر اس کی حقیقت آپ ان ساری باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ اور یہی کچھ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے، بڑی جماعتیں یہی تو کہتی رہیں کہ جی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان پڑتی رہیں پچھلے 3.5 سال، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، باقی جماعتیں، کہ عمران خان صاحب کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اور آپ سلیکٹرز ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساری باتوں کی بھی، سارے الزامات کی تصدیق کر دی، اور آج مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ سلیکشن کمیٹی جو ہے ٹوٹ چکی ہے، وہ بیساکھیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ بھی مریم صاحبہ بھی ان کو ہٹ کر رہی ہیں، براہ راست کر رہی ہیں، اور باقاعدہ اور انہی کی گفتگو، جو باجوہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں، انہی کی گفتگو کو آگے پھر دوبارہ سے ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب، ظاہر عمران خان صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا، اور یہ کہتے رہے، 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے، اس میں بھی یہ بات تھی کہ مراسلہ سرکار، اور یہ مراسلے کے نتیجے میں سب کچھ ہوا۔ تو وہ سارا پی ٹی آئی بھی اس کو چھوڑ چکی، باقی جماعتیں بھی، میڈیا بھی اس سے دور ہو چکا، لیکن باجوہ صاحب پھر بات کر دیتے ہیں، اور جب باجوہ صاحب بات کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اب بلاخر آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب تو ساری باتیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں اور میری ہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، اس لیے باجوہ صاحب کے خلاف جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آرٹیکل 6، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو افواج پاکستان کو، فوج کو اس کے انکوائری کرنی چاہیے باجوہ صاحب کے خلاف کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ وہ انکوائری کا کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ قابل گرفت ہے، اگر انسٹیٹیوشن فیصلہ کر لے تو یہ قابل گرفت ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے، اور کچھ انکوائریز چل بھی رہی ہیں، جو مختلف سورسز سے خبریں آ رہی ہیں، ان کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، کچھ انکوائریز چل بھی رہی ہیں جانے والوں کے بارے میں، اور آہستہ آہستہ اس میں مزید تقویت مل رہی ہے۔ اب جیسے پرویز مشرف صاحب کو پاک فوج کے ترجمان کو کہنا پڑا تھا کہ بھائی، ان کو میسج دیا گیا تھا کہ آپ خاموش رہیں، اور آپ کی گفتگو کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کو لک آفٹر بھی نہیں کیا جا رہا، نہیں کر سکتے، ان حالات میں لک آفٹر بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مقدمات چل رہے ہیں، اسپیشل کورٹ آپ کو ٹرائل کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت، تو اب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ باجوہ صاحب کے بارے میں بھی، کہ ان کو بھی اسی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان سے بھی لا تعلقی، کیونکہ اگر یہ ایشوز بڑھتے گئے، کیونکہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ پھر ادارے کی طرف تنقید ہوتی ہے، ادارہ اس میں آتا ہے، لہٰذا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھیں، ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں، اور ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ادارے کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے، نہ صرف ڈیفینڈ کرنا بلکہ وہ سارے کا سارا پریشر پر ادارے پہ آئے، لہٰذا احتیاط کیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ڈسکلیمر شو کرنا پڑے، جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ڈسکلیمر شو کرنا پڑ گیا تھا، اور اگر ڈسکلیمر ایک دفعہ آ گیا تو اس کے بعد تو پھر فیلڈ جو ہے وہ کھل جائے گی، میچ اوپن ہو جائے گا، پھر تو جس کا دل کرے گا چوکے چھکے لگائیں گے۔ اس وقت بھی جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے وہ باجوہ صاحب کی اپنی ہی گفتگو سے جواز فراہم ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مریم صاحبہ بھی اسی نوعیت کی گفتگو کر رہی ہیں، اور وفاقی وزراء کے بھی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، انٹرویوز موجود ہیں، سارے کے سارے۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان حالات سے بچنا ہی زیادہ اچھا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ پھر اب جیسے ہی وہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں تو اب باجوہ صاحب مختلف جو ہیں ان خبروں کی پھر تردید بھی کروا رہے ہیں کہ بھئی یہ بات بھی میں نے نہیں کی، یہ بات بھی میں نے کی، اور یہ چیزیں ازیوم کی گئی ہیں، لیکن جو کالم نویس ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جرنلسٹ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم نے جو سنا اور سن کے بعد جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ اگر نہ ہی نواز شریف صاحب اور نہ ہی مریم صاحبہ کسی سے کوئی رعایت کرتی ہیں، ان کا تو طے شدہ اصول ہے کہ وہ کوئی رعایت نہیں کریں گی، اور ابھی بھی وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے، بیساکھیوں کا بھی کہتے ہیں، اور سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی، سب کچھ کر دیا، وہ ساری کی ساری باتیں کہہ رہی ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تباہی ہے یہ تو پھر جو لائے تھے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایک بار پھر یہ سامنے چیز آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن 9-10 روز پاکستان میں قیام پذیر تھا، انہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہے، اور منسٹریز کے اندر اکاؤنٹس کے اندر گھس کر انہوں نے دیکھا ہے، ایف پی آر کا سسٹم دیکھا ہے، پاکستان کے مختلف سسٹم دیکھے ہیں، اسٹڈی کی ہے۔ وہ جائزہ مشن تھا، واقعتاً وہ جائزہ مشن تھا، ہم سمجھتے رہے اور ہمیں سمجھایا جاتا رہا اور بتایا جاتا رہا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ مذاکرات نہیں تھے، وہ تو جائزہ مشن تھا، وہ جائزہ لینے آیا تھا۔ جائزہ لیا انہوں نے، ایک ڈو مور کی ایک لمبی لسٹ دے دی ہے کہ یہ ڈو مور کی لسٹ ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ہم پھر جائزہ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ جناب آپ کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو جس کو ہم مذاکرات سمجھتے رہے وہ مذاکرات تھے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے حسابات چیک کرنے آئے تھے، کھاتے دیکھنے آئے تھے، کھاتے پھرولے انہوں نے، چیک کیا اور وہ واپس چلے گئے ہیں، ایک لسٹ دے گئے ہیں، ان لسٹ پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ابھی ورچوئل مذاکرات ہونے ہیں، یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کم ترین میں آ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو سرکاری زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف اور صرف 2 ارب ڈالر، یعنی کہ 3 سے بھی کم ہو گیا، اور 2 ارب ڈالر کا حصہ آ گیا ہے، 2 ارب 80 کروڑ 90 کروڑ ڈالر موجود ہیں، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں، اور صورتحال بدستور مخدوش سے مخدوش ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کی۔ اب ذرا پولیٹیکل حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا اور انتخابات کی طرف بڑھا جاتا ہے، تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو نئی حکومت آ کے ہی یہ آئی ایم ایف کو ڈیل کرے گی۔ لگتا نہیں ہے کہ موجودہ حکومت ایسا کچھ کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔